معاملہ کچھ ایسے ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور ابلیس نے جب کھلم کھلا کفر کر دیا، انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، یعنی تعظیمی سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ وائی ڈو یو ڈونٹ وانٹ ٹو پروسٹریٹ ٹو مائی کریشن۔ اللہ کو تو پتہ تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حجت قائم کرنی تھی۔ اللہ نے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے روکا ہے ابلیس اس کو سجدہ کرنے سے؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں آگ کا بنا ہوں اور یہ مٹی کا بنا ہے، میں سپیریئر ہوں، میں اسے کس چیز کا سجدہ کروں؟ ڈو یو سی کہ دنیا کا سب سے پہلا ریسسٹ ابلیس ہے، اوکے، جس نے ریسزم دکھائی، جس نے اپنی سپیریورٹی کہ جی میں آگ کا بنا ہوں، جیسے انسانوں میں ریسزم ہوتا ہے کہ میں گورا ہوں یہ کالا ہے، اوکے، میں فلانی ذات کا ہوں یہ فلانی ذات کا ہے، نیچ ذات ہوتی ہے، ہماری ذات تو جی بہت بڑی ہے۔ پہلا ریسسٹ اس نے کہا جی کہ میں آگ کا بنا ہوں یہ مٹی کا بنا ہے، میں کس لیے اس کو سجدہ کروں؟ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید اس کے ساتھ کنورسیشن کی، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ کنورسیشن۔ آپ سوچیں اللہ اسے موقع دے رہے ہیں رب العالمین، لیکن وہ اپنی خباثت پر اترا ہوا ہے، اپنے بغض میں دشمنی پر اترا ہوا ہے، اور اس پہ خون سوار ہے، لٹرلی اس پہ کے سر پہ خون سوار ہے کہ میں نے ان کو تباہ کرنا ہے۔ اور پھر وہ بلیم گیم بھی کرتا ہے، وکٹمائزیشن والی گیم، وہ اتنا یعنی کہ اپنے بغض میں شاید ذہن کھو بیٹھتا ہے، وہ اللہ کو کہتا ہے کہ سنس یو مس لیڈ می مائی لارڈ، تو نے مجھے جو ہے وہ خراب کیا ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی بجائے کہ وہ اپنی غلطی دیکھے، بجائے کہ وہ اپنا تکبر دیکھے، وہ بلیم کس پہ ڈال رہا ہے؟ اللہ پہ۔ اور یہی ہم کرتے ہیں انسان، جب ہم سے کوئی بہت بڑی مسٹیک ہو جاتی ہے، بجائے کہ ہم یہ سوچیں کہ مسٹیک ہوئی کیوں، ہم یہاں تک آئے کیوں ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ آتے ہیں نا عشق مشوقی کے چکر میں، ظاہر ہے کہ دل ٹوٹ جاتا ہے، وہاں پہ بات نہیں بنتی، تو بجائے کہ یہ نوٹ کرنے کے کہ ان دا فرسٹ پلیس یہ چیز میں انٹر ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، چلو انٹر ہو گئے، انٹر ہو کے تھوڑا اچھا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں کیا، اب تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہو گئے۔ تو بجائے کہ اپنی غلطی ماننے کے سیدھا اللہ کو بلیم ہوتا ہے کہ یہ کیا اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ چیز چھین لی، وغیرہ وغیرہ۔ اوکے، دس از واٹ ابلیس ڈیڈ اینڈ ہی بلیمڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار ہز اون مسٹیک۔ ہی سیڈ کہ سنس یو مسلیڈ می آئی ول مسلیڈ دیم آل۔ اور پھر یہاں تک اس نے کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ، آپ کی اے رب آپ کی عزت کی قسم، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، میں رائٹ سے آؤں گا، میں لیفٹ سے آؤں گا، میں آگے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا۔ آئی ول سٹ ان ویٹ فار ہم، میں بیٹھ کر انتظار کروں گا اس کا، اس کی ضروریت کا، اور میں اس موقع کی تلاش میں ہوں گا کہ کب میں انہیں گمراہ کروں گا۔ اور پھر اس نے اللہ سے اجازت مانگی، کیونکہ ظاہر ہے اسے پتہ تھا ہے تو اللہ ہی، کنٹرول میں تو اللہ ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے اللہ سے لٹرلی دعا کی۔ اسکالرز یہاں سے ایک اور خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ اس نے کہا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے موقع دے، پھر مجھے موقع دے، کب تک؟ یوم یبعثون، جب تک تو انہیں دوبارہ نہیں اٹھاتا، یعنی قیامت تک، اور تیری عزت کی قسم کہ اجمعین، اس کے میجورٹی کو تو میں گمراہ کر ہی دوں گا، بلکہ ان سب کے سب کو میں گمراہ کر ہی دوں گا۔ اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیڈ کہ گو، نکل جا یہاں سے، تو دھتکارا ہے، تو اکرسڈ ہے، اور تجھے جو ہے وہ ہم نے موقع دیا۔ تو اللہ نے اس کی دعا قبول کی، ان شارٹ۔ اور اسکالرز یہاں سے اتنا خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امیجن اگر ابلیس کی دعا قبول ہو سکتی ہے اس موقع پہ جب وہ کفر کر رہا ہے ڈائریکٹلی ان دا فیس آف اللہ، تو پھر ہم ابلیس تو نہیں ہے نا، ہم اللہ سے ڈائریکٹ اتنی بغاوت تو نہیں کر رہے نا۔ ٹھیک ہے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ڈس اوبیڈینس ہوتی ہے، لیکن کیا ہم اس کے لیول پہ پہنچ گئے؟ کبھی نہیں، اور نہ پہنچ سکتے ہیں۔ سو وائی اللہ ہماری دعا کیوں نہیں سنے گا؟ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہم تو پلیت ہیں، اللہ ہم سے بات بھی نہیں کرے گا، تو وہ اللہ سے یہ سوچ کے دعائیں نہیں کرتے، حالانکہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ گناہ گار کی دعا سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں سے جی وہ سٹوری شروع ہوتی ہے شدید نفرت کی، شدید بغض کی، شدید انمٹی کی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کتنی بار ہمیں وارن کیا ابلیس کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، چیپٹر 17 ورس 53۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وارن کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہم لکم عدو مبین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے چنگل میں نہ آنا، بے شک شیطان جو ہے وہ تمہیں گمراہ کر دے گا، اس کے فٹ سٹیپس کو بھی فالو نہ کرنا۔ انہم لکم عدو مبین، وہ تمہارا بدترین دشمن ہے،
بدترین دشمن، تم لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہو تمہارا کیسا دشمن ہے. سو اللہ دا کریٹر از وارننگ اس، ہی از ٹیلنگ اس کہ وہ تم سے دشمنی لگائے ہوئے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کہیں شیطان اسی طرح تمہیں سفر نہ کرائے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو سفر کرایا، جب اس نے ان کے مائنڈ میں وسوسہ ڈالا، انہوں نے دے ایٹ فرام دا ٹری، اور پھر دے ہیڈ ٹو سفر دا ریگریٹ آف ڈس اوبیڈینس. یہی شیطان کرتا ہے نا، ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کروا کے وہ خوش ہوتا ہے، ہمیں سفرنگ میں ڈالتا ہے، ہمیں ریگریٹ میں دیکھ کے وہ خوش ہوتا ہے، ہماری تباہی دیکھ کے وہ خوش ہوتا ہے. اس کی وارننگ بھی اللہ نے دی. سورہ الاعراف میں اللہ نے یہ بھی وارننگ دی کہ اے انسانوں، شیطان تمہارے کپڑے نہ اتروا دے، تمہیں ننگا نہ کر دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو کیا. کیونکہ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے دے ایٹ فرام دا ٹری دین دے ور اسٹرپڈ آف دیئر کلوتھس. تو جو ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے سب سے پہلا آفٹر افیکٹ آیا وہ یہ آیا کہ ان کے کپڑے جو ہے وہ ختم ہو گئے. اینڈ دین دے اسٹارٹیڈ ٹو کور دیئر پرائیویٹ پارٹس. یعنی ان میں حیا تھی، حیا انسان کی نیچر میں ہے، جیسے ہی ان کے جو ہے وہ برہنہ ہوئے تو اپنے آپ کو کور کرنے لگ گئے. تو کتنی وارننگز قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ کیا اے بنی آدم، آدم کے بچوں، میں نے تمہیں وارن نہیں کیا تھا شیطان کی عبادت نہ کرو، بے شک وہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے. اس سے ثابت ہوا کہ شیطان کی عبادت بھی ہوتی ہے، اور کس طرح سے ہوتی ہے. یہ اتنا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ آپ کے سامنے وہ چیزیں واضح ہو جائیں گی، وہ چیزیں کھل جائیں گی کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ اس اینگل سے تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. سو یہ جو ساری سٹوری اب تک میں نے سنائی ہے، ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں، اب یہاں پر ہماری کسی سے بہت زبردست دشمنی ہے جس کا نام ابلیس ہے، شیطان ہے، اور اس کی فوج ہے باقاعدہ. اس کی قرآن میں دلیل ہے، چیپٹر 35 ورس 6، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور وہ تمہیں گمراہ کر کے چھوڑے گا، اور اس کی جو حزب ہے، اس کے جو ساتھی ہیں، جو شیاطین میں سے ہیں یعنی جنات میں سے ہیں اور جو انسانوں میں سے ہیں، دونوں میں سے ہیں. انسانوں میں سے کون ہے؟ میرا یہ ماننا ہے کہ اوبیسلی سیکرٹ سوسائٹیز ہیں، اب وہ ایلومیناٹی ہو، فری میسنز ہو، جو بھی ہو، لیکن انسانوں کا ایک گروہ موجود ہے جو باقاعدہ ابلیس کے ساتھ الائنس کر کے اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اوکے، وہ ایجنڈا کیا ہے، اس میں ہم مزید گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اسٹے ٹیونڈ.